बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। मेरा नाम अहमद कमाल है। वैसे तो मेरा काम एक मशहूर मुल्क की शुमारे में कहानियों की तराश खराश करना है, मगर लफ्ज़ दाएं बाएं करके जो कुछ लिखता हूँ वो मेरे शुमारे वाले बहुत इज़्ज़त अफजाई के साथ शाया कर देते हैं। वैसे मुसन्निफ़ कमाल कहलाना मेरा सेरों खून बढ़ा देता है। इन सब के बाद जो मेरी आमदनी बन जाती है, मुझ से घर गृहस्थी से बेजार और ख़ानदानी रौनकों से बेबहरा इंसान का गुजारा बआसानी हो ही जाता है। काफ़ी दिन हो गए मुझ पर अचानक जुनून सवार हुआ कि मैं कोई ऐसी खौफनाक कहानी लिखूं जिसे पढ़ने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। मगर कहानी का प्लॉट सोचने बैठा तो वही घिसे पिटे वाक़यात ज़हन में बिन बुलाए मेहमान की तरह वारिद होने लगे, जैसे कि इंतकाम की आग में भटकती मजलूम की रूह, आसेबी घर, भूतों वाला कब्रिस्तान वगैरह वगैरह। और मैं उनको खातिर तवाज़े किए बगैर रुखसत करता रहा। मुझे कोई ऐसा अनोखा वाक़या चाहिए था जो पढ़ने वाले में थरथरी मचा दे, मगर कहाँ से लाता ऐसा वाक़या। आज दफ्तर से छुट्टी करके मैंने घर में आराम करने का सोचा था। दोपहर को मैं हवाखोरी की गर्ज से बाहर निकल आया और नुक्कड़ की दुकान से सिगरेट का पैकेट खरीदकर अपने घर से थोड़ी दूर काफ़ी पुराने स्टेशन पर आ गया, जहाँ से रेलगाड़ियाँ गुजरती तो पुराना सा पुल और ज़मीन अज़ाब इलाही से डर कर लर्ज़ जाते थे। यहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ तभी रुकती थी जब उनको क्रॉस पड़ जाता था। खैर, मैं स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। स्टेशन वीरान पड़ा था। चिड़ियों की चहचहाहट और कौवों की काएं काएं अजीब सा सुकून बख्श रही थीं। मैं इसी सुकून को महसूस करते हुए डरावनी कहानी के ताने बाने बुनने लगा। मेरे ख्यालात उरूज पर थे कि रेलगाड़ी के विसल ने मेरे ख्यालात को झंझोड़ा था। मैंने सोचा अभी गुजर जाएगी, मगर शायद उसको क्रॉस पड़ गया था, इसलिए वो वहीं रुक गई थी। खैर, मैंने गाड़ी में बैठे मुसाफिरों से नज़र हटाकर सिगरेट सुलगा लिया था और ख़यालों की अमीक गहराइयों में खो गया। अभी मैं कहानी का प्लॉट सोच ही पाया था कि ट्रेन में से एक आदमी निकलकर मेरी तरफ आया और मेरे साथ बेंच पर बैठ गया था। मैंने उसके आते ही एक नागवार बू महसूस की थी और थोड़ा सा खिसक कर दूर हुआ। अब उसे ये कहता तो अच्छा ना लगता ना कि आप से बदबू आ रही है। क्यों भई कमाल अहमद? मैं उसके लबों से अपना नाम सुनकर हैरानी से उसकी तरफ मुड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर मुझे कराहत सी महसूस हुई। मसले कपड़े, बिखरे बाल, खचड़ी सी दाढ़ी, अजीब से दांत और उसके वजूद से उठती बू। वो बिल्कुल अनजान शख्स था मेरे लिए। क्या हम कहीं मिले हैं? मैंने अपनी याददाश्त खंगालना शुरू की तो मुझे याद नहीं आया कि मैं उससे कहीं मिल चुका हूँ। मिले हैं इसी दुनिया की भीड़ में कहीं, उसने फ़लसफ़ियाना अंदाज में सर धुनते हुए कहा। मुझे ऐसे लोग शुरू से पसंद नहीं थे जो घुमा फिरा कर बात करते हों, इसलिए मैं बेगानगी दिखाकर सीधा होकर बैठ गया और अपने जहन में आए कहानी के वाक़यात को असरे नो तरतीब देने लगा। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहानियों को बुनते बुनते खुद किसी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। उसकी गंभीर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मुझे जैसे बिच्छू ने डंग मारा था। वो जादूगर था या कोई मुस्तकबिल शनास, जो कोई भी था, उस वक्त बहुत बुरा सरार लगा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई और मैंने झरझरी लेकर उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को बगौर देखकर हैरानी से पूछा। ट्रेन में बैठे लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, मगर मुझे कोई परवाह न थी। अलबत्ता उनके देखने का अंदाज़ मुझे झंझलाहट ने आ लिया। गाड़ी का विसल बजा तो मैंने एक पूरे इत्मीनान सांस ली थी। आप जानते हैं कि मैंने सोचा कि उसका ख्वामख्वाह मुरीद होने से पहले जान तो लूँ, कहीं उसने अपनी तरफ से हवाई उड़ाई हो और वो दुरुस्त जगह लगी हो और मैं उसे मुस्तकबिल शनास समझकर महरूब हो जाऊँ। इसलिए मैंने ऐसा जाहिर करने की कोशिश की थी कि जैसे मैं मुतासिर नहीं हुआ। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन को अलविदा कहती जा रही थी। कहानी की तलाश में हो तुम, ऐसी जो लोग मुद्दतों याद रखें। उसने मेरी बात काट कर फिर से मुझे ताज्जुब में डाल दिया था। जी, अब मैंने कदरे पुरजोश लहजे में कहा था, मगर करीब नहीं खिसका। उसके वजूद से उठती बू मुझे गिरां गुजर रही थी। ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है कि मुस्ताक में वहाँ बहालते मजबूरी बैठा था। कल मुझे इसी वक्त मिलना यहाँ, उसने कहा था और मेरी कोई बात सुने बिना लंबे लंबे डग भरता मुझे हैरान मगर खुश छोड़ता स्टेशन से निकल गया।
میں ترنگ میں گھر آیا تھا، اب مجھے کل کا انتظار تھا، مگر کاش کل آتی ہی نہ۔ پوری رات بے چینی سے اور کل کے انتظار میں گزری۔ وقفے وقفے سے میں جاگتی آنکھوں سے داد و تحسین کے الفاظ سے بھرے خطوط والے خواب دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ اگلے دن میں مقررہ وقت سے پہلے اسٹیشن پہنچ گیا تھا۔ آج کل سے زیادہ سناٹا تھا، یا شاید مجھے ہی محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے چند لمحوں کے مضطربانہ انتظار میں زیادہ دھیان ہی نہیں دیا اور سگریٹ سلگا لی۔ انتظار گراں گزر رہا تھا، مقررہ وقت سے اوپر وقت ہو گیا تھا، مگر دور دور تک کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ آج تو ٹرین بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ کبھی کبھار دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، سو تھوڑی دیر اور رک جاتا ہوں۔ حقیقتاً مجھے ایک اچھی کہانی کی لالچ نے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ اچانک کالے بادلوں نے آسمان کو اپنے نرگے میں لیا تھا اور موٹے موٹے بارش کے قطرے مجھے بھگونے لگے۔ میں نے خوشی سے آسمان کو دیکھا۔ بارش سے ماحول پر چھائی کثافت اور حبس ختم ہو گئی تھی، مگر اچانک میرے مسکراتے لب سمٹے، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میرے قریب سے ہی مجھے میرے نام کی سرگوشی سنائی دی تھی، اور پھر میں نے بارش کی بوندوں کو خون کی بوندوں میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ بو بھی ایسی جیسی کل والے آدمی میں سے آ رہی تھی، اور پھر میں نے سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ میرا ارادہ اسٹیشن سے جلد باہر نکلنے کا تھا۔ خون کی بارش ابھی بھی مجھے بھگو رہی تھی اور ان بوندوں میں آگ جیسی تپش تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے اچانک حیرانی سے رک گیا۔ سامنے بینچ پر ایک آدمی بیٹھا تھا اور وہ کوئی کاغذ پر اپنی خون آلود انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں مکمل خوف کے حصار میں ہونے کے باوجود وہاں سے بھاگ نہیں سکا، اور میں نے آگے بڑھ کر زمین پر لکھے الفاظ پڑھے تھے، اور پڑھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہاں لکھا تھا، تیری موت۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا اور بینچ پر بیٹھا آدمی میری طرف گھوما۔ وہ کل والا ہی آدمی تھا، مگر اتنا برا۔ اس کے چہرے کا ماس جگہ جگہ سے پھٹ کر لٹک گیا تھا اور اس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف جنبش دی اور خوف سے اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگنے لگا۔ اچانک مجھے کسی چیز سے ٹھوکر لگی تھی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں خشک لبوں پر زبان پھیرتا اٹھ بیٹھا تھا، یعنی میں اس آدمی کا انتظار کرتے کرتے بینچ پر ہی سو گیا تھا۔ وہاں خواب جیسا کچھ نہیں تھا، وہی سنسان اسٹیشن، اور جس سے جامد پیڑ، دور سے آتی بسوں کے ہارن کی آواز۔ میں نے خواب کے بارے میں سوچا تو پھر لرز اٹھا۔ اف، یہ خواب تھا۔ میں نے ماتھے پر سے پسینہ پونجا اور جانے کا ارادہ باندھا تھا۔ مجھے اس خپتی آدمی پر غصہ آ گیا تھا اور پکا ارادہ کر لیا کہ میں آئندہ کسی انجانے خپتی پر بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کروں گا۔ ابھی میں اٹھا ہی تھا کہ گاڑی کی وسل سنائی دی۔ میں جو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا پھر سے پر امید ہوا اور دوبارہ رک گیا۔ ٹرین کل کی طرح ہی رک گئی تھی اور میں نے بےتاب نظروں سے اندر دیکھا۔ اندر لوگ بہت کم تھے، مگر سب جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اچانک ٹرین میں سے ایک آدمی ایک بلکتے بچے کو بے دردی سے دبوچے باہر آیا تھا، اور اس کے پیچھے ایک بچے کو پانے کے لیے ترستی عورت۔ وہ آدمی عورت سے کافی لمبا تھا اور بار بار عورت کو دھمکی دے رہا تھا کہ پیچھے ہی رہے ورنہ وہ اس بچے کو ٹرین کے آگے پھینک دے گا، اور عورت روتی ہوئی پہلے سے زیادہ تڑپ کر بچے کی طرف لپکتی۔ بچہ بھی ماں کی گود کے لیے اس کی طرف لپک رہا تھا اور چیخیں مار رہا تھا۔ ٹرین میں سارے مسافر سمن بکمن بیٹھے تھے۔ مجھے ان کی بے نیازی اور بے رحمی پر شدید غصہ آیا۔ اب وہ آدمی اور عورت میرے سامنے آ گئے تھے۔ اوے خپتی انسان، چھوڑ بچے کو، میں نے چلا کر کہا تھا، اور بینچ سے اس عورت اور بچے کی مدد کے لیے اٹھا، مگر اس خپتی انسان نے میری بات سن کر نظر انداز کر دی تھی۔ دوسری پٹری پر پیچھے سے آتی ٹرین کے وسل پر اس آدمی کا دھیان بٹا تھا، اور اچانک میں تھم سا گیا۔ اس عورت نے اس آدمی کو پٹریوں پر دھکا دیا تھا۔ اس کا مقصد بچے کو اس آدمی سے بچانا تھا، مگر یہ کیا؟ وہ ظالم انسان بچے کو دبوچے ہی ٹرین کی دوسری پٹری پر گرا، اور آنن فانن تیز رفتاری سے اس پٹری پر آتی ٹرین ان دونوں کو رونتی ہوئی چلی گئی تھی۔ عورت دھاڑے مارتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ بچے کی کٹی پھٹی لاش دیکھ کر میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا، اور میں ٹرین میں موجود انسانوں کی انسانیت پر مشکوک ہوا۔ کیا اتنے بے حس تھے یہ لوگ؟ میں ٹرین کے نہ رکنے پر بھی حیران تھا۔ ٹرین کا وسل پھر سنائی دیا تھا۔ ایک اور ٹرین اسی پٹری پر آ رہی تھی جس پر پہلے ہی 2 لاشیں پڑی تھیں۔ اچانک دھاڑے مارتی عورت کی دھاڑیں بند ہوئی تھیں، اور وہ اسی لٹے پٹے حلیے میں اٹھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ میں جیسے جان چکا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ میں اس سے زیادہ دور نہیں کھڑا تھا، اس لیے اس کو بچانے کے لیے بھاگا۔
ٹرین نزدیک ہی آ گئی تھی، مگر یہ کیا، اس عورت کے بالکل قریب پہنچ کر میرا سر چکرا گیا تھا، کیونکہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں، حتیٰ کہ وہ لاشیں بھی غائب تھیں۔ میں سن ہو گیا۔ تیری موت تیار ہے۔ اسی وقت مجھے اس آدمی کی سرگوشی سنائی دی تھی، اور میں جو پٹریوں کے کنارے پر کھڑا تھا خوف سے اپنا توازن نہ قائم رکھ سکا اور گر گیا۔ مگر پٹری پر نہ وہ ٹرین تھی جس میں سے عورت اور آدمی نکلے تھے، نہ دوسری ٹرین کے آثار، البتہ نوکیلے پتھروں پر گرنے کی وجہ سے مجھے بہت چوٹیں لگی تھیں، اور میں خوف کے زیر حصار وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ مگر یہ کیا، میری آنکھیں خوف سے باہر کو ابل پڑی جب میں نے تیز رفتار ٹرین کو اسی پٹری پر آتے دیکھا جس پر میں زخمی حالت میں پڑا تھا۔ میں نے اپنی جان بچانے کی سر توڑ کوشش کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر نوکیلے پتھر میری ہتھیلیوں اور گھٹنوں میں گھپ گئے۔ میں کراہ کر وہیں ڈھہ گیا۔ میری موت یقینی تھی۔ میں نے کپکپاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ ٹرین مجھ تک پہنچ چکی تھی اور میں نے کہانی لکھ کر انگڑائی لی تھی اور وہ وال کلاک کی طرف دیکھا۔ رات کے 3 بجے تھے۔ کہانی لکھتے اتنی دیر ہو گئی تھی۔ مجھے صبح آفس بھی جانا تھا اور اپنی پہلی لکھی گئی خوفناک کہانی ادارے کو بھجوانی تھی۔ میں بستر پر لیٹا، نہ جانے کہانی پڑھنے والے مجھے دانت پر پرکھتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں۔ خیر، آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چل ہی جائے گا، اور میں نے سوچتے ہوئے مسکرا کر لائٹ آف کر دی تھی۔ مگر الماری کے ہینگر میں لگی میری شرٹ پر خون کا ایک قطرہ ابھی بھی موجود تھا۔